الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج ہم اللہ کا نام لے کر اللہ رب العزت کی توفیق سے لغت القرآن کورس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت رکھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے جو ہے یہ ایک کتاب نازل فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، جو بہت ہی مبارک ہے، لیدبروا، تاکہ لوگ جو ہے غور و فکر کریں آیاتی ہی، اس کی آیات پر، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ اور ایک جگہ اور جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اصل میں یہ بات جو ہے اولاً تو عربوں سے ہے، کیونکہ عربی لوگ جو تھے جہاں پہ قرآن مجید نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور کون سے لوگ ہیں جہاں پہ نازل ہوا، وہ سارے کے سارے عربی جاننے والے لوگ تھے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو جو ہے نازل کیا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اسی طرح قرآن مجید کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق اس پر کیا ہے؟ اسے ٹھیک ٹھیک پڑھا جائے، یعنی اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اسے غلطیوں سے پاک کر کے پڑھا جائے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تیسرے حق کے اعتبار سے ہم عربی گرامر جو پڑھنے لگے ہیں، تو یہ قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو ٹھیک پڑھنے کے اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے بنیادی حیثیت عربی گرامر کو حاصل ہے۔ تو یہ جو ہے جو آج ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرنے لگے ہیں، تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا جی کہ 1 ماہ کا کورس ہے عربی گرامر کا، اور اسی طرح جو ہے 40 دن کا کورس ہے، 15 دن کا کورس ہے۔ مختلف لوگ جو ہے مختلف انداز سے، اور پھر کچھ لوگ ڈائریکٹ میتھڈ بتاتے ہیں، قرآن مجید کو ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے سمجھیے۔ اس طرح لوگ جو ہے مختلف کورسز متعارف کرواتے رہتے ہیں۔ اپنی جگہ پر ہر کورس اپنی جگہ پر اٹریکشن رکھتا ہے، اور ہمیں اس سے کسی حد تک فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں اردو بول رہا ہوں، حالانکہ میں نے اردو گرامر نہیں پڑھی، لیکن میں اردو بول رہا ہوں۔ اب میں چاہوں کہ میں اردو ٹھیک بولنے والا بن جاؤں، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اردو کے قواعد بھی ساتھ سیکھوں۔ اچھا، اب قرآن مجید کو سمجھنے والے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، عربی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اس کا فہم حاصل کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ چاہتے ہیں ہم قرآن مجید کو صحیح سمجھ کر پڑھیں، اس کے قواعد و ضوابط صحیح ہمیں آتے ہوں،
تو اس کے لیے عربی گرامر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو لوگ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، جو لوگ شارٹ کورسز کرتے ہیں، 1 ماہ کا کوئی کورس کرواتا ہے، کوئی 2 ماہ کا کورس کرواتا ہے، کوئی اس طرح کے جو لوگوں کی کاوش ہے، وہ اپنی جگہ پر جو ہے قابل تحسین تو ضرور ہے، لیکن جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو اور زیادہ سیکھیں. جب آپ اس لیول پر پہنچیں گے تو پھر اسی کی ضرورت پڑے گی. اس وجہ سے میں یہ آپ کو اسی وجہ سے بتانے لگا ہوں کہ یہ جو عربی گرامر ہم پڑھنے لگے ہیں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اچھا، میں نے آپ کو 3 حقوق گنوائے قرآن مجید کے. پہلا حق کیا ہے؟ کہ اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق کیا ہے؟ کہ اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھا جائے. تیسرا حق اسے ٹھیک طریقے سے سمجھا جائے. اور چوتھا حق اس پر عمل کیا جائے. اور پانچواں حق قرآن مجید کا مسلمانوں پر یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ ویسے انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، مروت کا بھی تقاضا ہے، اور انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بہت اچھی چیز آتی ہے تو ہر انسان کی یہ خواہش، دلی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے جو ہے انسانوں کو بھی ہم یہ جو ہے بتائیں. تو اس وجہ سے اللہ کا جو کلام ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ بہتر ہے اس سے جو دنیا جس کو جمع کرتی ہے. یعنی دنیا جو کچھ بھی جمع کرتی ہے اس سے قرآن مجید بہتر ہے. تو اس اعتبار سے یہ اتنی بڑی دولت جس کے پاس آ جائے اس کے لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچانے کی تگ و دو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اور اس کو یہ تڑپ لگ جائے کہ یہ جو اتنی بڑی دولت میرے ہاتھ میں آئی ہے اسے میں نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اسے سکھائے. یعنی کون اب چاہے گا کہ میں بہترین شخص نہ ہوں؟ مطلب آج دنیا میں ہر بہترین سے بہترین انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ بہترین ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق الامین ہے، یعنی سچے ہیں اور امانت دار ہیں، ان کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے، تعلم سیکھے، وعلمہ اور اسے سکھائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ کیسے سمجھ آئی ہے؟ تعلم ایک وقت میں سیکھنا، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور اسے اسی وقت ہی سکھانا. ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سیکھے، یعنی قرآن مجید کو سیکھ لے، وعلمہ اور پھر اسے سکھائے. نہیں نہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے کہ تم نے آج ایک لفظ سیکھا ہے، قرآن مجید تم نے آج ایک لفظ اس کا سیکھا ہے، وعلمہ اور اسے پھر سکھا دو. ایک بات سیکھی ہے وہی آگے سکھا دیں تو بہترین لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. اچھا، اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو آدھی حدیث پر تو ایسے سمجھیں ہم عمل کر رہے ہیں، اور اگر سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے آدھی حدیث پر پہلے عمل کر لیا جو آپ نے سیکھ لی، پھر آپ سکھا رہے ہیں تو حدیث پر پورا عمل ہو گیا. لیکن یہ صرف ایک بندہ سکھانے والا یہ پوری حدیث پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ ہم سب جتنے پڑھ رہے ہیں، جتنی پڑھا رہے ہیں، سارے کے سارے جو ہے اس عمل میں پورے کے پورے شریک ہو سکتے ہیں کہ جو آج کا آپ نے سبق سیکھا یا جو ابھی سیکھیں گے وہ دوسرا کوئی بھی ہے جو آپ کو میسر آدمی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچے ہیں، ان کو آگے یہ جا کے سکھا دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے، اگر آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو، اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے، آپ کی ہدایت پکی ہو گئی. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے جو آج سیکھا آگے سکھا دیا. بس یہ پروگرام ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اس کا جو لازمی نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ کو جو روز کا روز سبق ہوگا وہ اتنا پکا ہوتا جائے گا کہ آپ کو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا پکا کیسے ہو گیا.
مطلب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا جو پکا ہے قرآن مجید، یا یہ جو سبق ہے یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس کے لیے آپ اگر روز کا روز سبق سیکھیں اور آگے سکھائیں بھی صحیح، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکات کتنی آتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو کام ہے، اگر ہم ہم نے یہ فضائل سن لیے ہیں، تو پھر ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے پہلے دعا بھی کریں کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من من لا من لا نہیں من علم لا ینفع، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دینے والا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایسے علم سے جو نفع نہ دینے والا ہو، اس کے حوالے سے میں اللہ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا ہم نے کرنی ہے۔ اور اسی طرح اللہم انا نسألک، کہ اے اللہ بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، علما نافعا، ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والے عمل کا، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا ہم سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے لازمی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایسا علم ہمیں مل جائے جو نفع بخش ہو، اور دوسری چیز کیا ہے، وہ عمل ہم جو کرنے لگے ہیں وہ مقبول عمل ہو، اللہ رب العزت قبول فرما لیں۔ اور یہ بھی ہماری دنیا کی بھی ایک ضرورت ہے، ورزقا طیبا، کہ اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، یعنی دل کی ہوس اللہ رب العزت ہماری ختم کر دے، اور رزق اگر دے تو بالکل حلال رزق عطا فرما دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ دنیا میں بھی آپ جو مانگیں گے تو جو ہے بھلائی مانگ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنتن، دنیا میں بھلائی، وفی الآخرت حسنتن، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اسی پر ہم اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کب ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائیں گی؟ جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ تو وہ کس وقت جڑے گا؟ جب ہم اللہ کے کلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ تو اللہ کے کلام کے حوالے سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ بہت ساری قوموں کو ہم عروج عطا فرماتے ہیں، جو قرآن مجید کو تھامنے والی قومیں ہوتی ہیں تو ان کو ہم عروج عطا فرماتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو پس پشت ڈالتی ہیں تو ان کو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے ایک ضابطۂ حیات ہے، جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا وہ اگر انفرادی طور پر ہے تو وہ انسان چمک جائے گا انشاءاللہ، اور وہ اگر اجتماعی طور پر، یعنی قرآن کا نظام ایک ملک کے اوپر نافذ ہے، تو پھر اس کی برکات بھی دنیا دیکھتی ہے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو آج ہم عربی گرامر جو ہے شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک عزم آج سے ہی کر لیں، کیونکہ یہ 5 ماہ کا کورس ہے، یعنی 1 2 دن کے لیے نہیں ہے، 5 ماہ کا کورس ہے۔ یہ عزم کر لیں کہ بھائی، سوچ لیں کہ آج میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میں نے کورس مکمل کرنا ہے۔ اگر کورس مکمل کرنا ہے تو آج سے ہی عزم مصمم کریں، اور سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ کر اس کو روزانہ کی بنیاد پر ایک چھٹی کیے بغیر اس کورس میں آپ شمولیت اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، روز کا جو روز سیکھنا ہے وہ روز کا روز آگے سکھانے کا موقع ہو تو لازمی سکھائیے، اگر ایسا موقع نہیں ہے تو روز کا روز کام ضرور کیجیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اگر آپ نے کوئی چھٹی کرنی ہے تو مجھے بتائیے، ضروری ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ پھر ہمارا ایک نظام ہے کہ اس گروپ کے اندر میں آپ سب لوگوں کو جو ہے رول نمبر دوں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کے اعتبار سے اپنے رول نمبر کے ذریعے سے، یعنی گروپ کے اندر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا آپ نے حاضری لگائی ہے۔ تو پھر جو حاضری نہیں لگائیں گے ان سے ہم پھر
बार बार मतलब उनसे पूछा करेंगे कि क्या वजह है। ये एक कमिटमेंट होती है। जब एक इंसान कमिटमेंट कर लेता है तो फिर क्या होता है, फिर ये है कि वो उसमें जुड़ जाता है, पक्का हो जाता है। तो उसमें ये है कि उसे ये होता है कि भाई पूछा जाएगा, तो इस वजह से क्लास में से छुट्टी नहीं करता। आपको मैं बताऊं, यूट्यूब पर बहुत सारी जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा की पड़ी हुई है, हमसे बहुत अच्छे लोग जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो लोगों को शौक होता है कि हम जो है अरबी ग्रामर सीखें या अरबी जबान सीखें। तो वो जब सीखने लगते हैं तो वो इनफरादी तौर पर क्योंकि सीख रहे होते हैं, तो वो 2-4 दिन का जो शौक होता है वो पता चलता है जी, 2-4 दिन सुना और उसके बाद फिर छुट्टी। तो ये जो क्लास चलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्तकिल चलाता रहता हूँ, तो ये जो है जो लोग आते हैं, बेशक कम लोग उसमें शामिल होते हैं लेकिन मुस्तकिल लगे रहते हैं। वो वजह क्या होती है कि वो रोज की बुनियाद पर जुड़ जाते हैं, और फिर यह है कि अगर कभी छुट्टी करते हैं तो उनसे बाज़ दफा पूछा भी जाता है। तो इस तरह जो है जुड़कर चलने से, बाकायदा एक पूरी क्लास का माहौल बनाकर चलने से आपको इंशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि क्योंकि अब आप लोग मेरे सामने तो नहीं बैठे ना, हर बंदा अपने अपने घरों में बैठा है। ये बहुत बड़ी जो है आज के दौर की जो है ये सहूलत है कि हमें घर बैठे जो है इतनी बड़ी दौलत इल्म की मिल जाए। तो उसके लिए ये बहुत आपने कोशिश करनी है कि खुदा ना खास्ता इस इल्म की नाकदरी ना हो जाए। तो इसका पूरा एहतमाम के साथ जो है आप तरतीब बनाइए, और इस तरह कीजिए कि पूरे एहतमाम के साथ वुजू करके और बावुजू होकर, और इसी तरह यह है पूरे अदब के साथ, और उठ कर बैठिए। ये सोकर देखने वाली चीज नहीं है, और बाकायदा जैसे एक क्लास में बैठा जाता है वैसे बैठे, और ऐसी जगह पर बैठे, ऐसे कमरे में बैठे जहाँ पे बच्चों का शोर शराबा ना हो, और ऐसी कैफियत हो कि आप बिल्कुल यकसू होकर इस क्लास से खूब फायदा उठा सकें। ठीक है जी। इसी तरह इस क्लास की जो है मैंने फीस भी रखी हुई है, लेकिन दो सहूलतें तलबा व तालिबात को जो है मुयस्सर हैं। एक तो ये है कि हर बंदा जो फीस देगा वो अपनी मतलब वुसअत के मुताबिक जो मुनासिब उनको लगे वो फीस मुझे भिजवाएंगे। अच्छा, दूसरी ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फीस नहीं दे सकता तो वो बखुशी क्लास में शामिल हो सकता है। ठीक है जी। इसमें किसी किस्म की झिझक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो फीस देने वाला है वो काबिल तहसीन है, क्योंकि अपना जान, अपना माल और अपना वक्त जब इंसान लगाता है तो उसकी अहमियत वाज़े होती है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। एक इंसान जो फीस देता है तो उसके दिल के अंदर उसकी अहमियत ज्यादा बैठती है। आप देख लें, हमारे मोहल्ले के अंदर अगर कोई डॉक्टर होते हैं जो फ्री दवाई देते हैं, तो होता क्या है कि उनके पास कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो बाहर जो है बहुत बड़ी शख्सियत भी हो। वो जब 8,000 10,000 फीस अपनी रखते हैं, तो फिर ये है कि वीआईपीज उनके पास जाते हैं। वो आम लोग जो है फिर उनके पास नहीं जाते। वो ये होता है कि जो बंदा ये समझता है कि सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो उसी को समझता है जो फीस ज्यादा ले रहा होता है। ये इंसानी नफ्सियात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल नॉर्मल सी जो आपको मुनासिब लगती है वो फीस आप तय कर लेंगे अपनी सहूलत के मुताबिक, तो उसका फायदा क्या होगा कि आप इस क्लास को अच्छे तरीके से, एक नफ्सियाती असर होता है, आप इसको मुस्तकिल ले पाएंगे। ले जी, आज हम यहीं से शुरू करते हैं हरूफ तहज्जी से। इनको अरबी में हरूफुल हिजा कहते हैं। ठीक है जी। हरूफुल हिजा। तो जो कोई भी जबान होती है वो हरूफ और हरकत के जरिए से वजूद में आती है। हरूफ और हरकत के जरिए से एक जो है जुमला बनता है या एक लफ्ज बनता है। जो भी जबान है वो बोली जाती है तो उसकी जो बुनियाद होती है वो क्या होती है? तमाम हरूफ तहज्जी या हरूफुल हिजा, और साथ में हरकत व सकनात। अरबी जबान में 28 हरूफ हैं। अगर अलिफ को भी शामिल कर लिया जाए तो 29 बन जाते हैं। ये हरूफ अरबी जबान की बुनियाद हैं।
ان سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے پھر جملے بنتے ہیں جس کو لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ حروف ہیں، الف، با، تا، تا۔ اب دیکھیں جن حروف کو ہم اردو میں، ایک بات یہیں سے سنتے جائیے، جن حروف کو ہم اردو میں بڑی یہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان حروف کو عربی میں الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم اس پہ بے پڑھتے ہیں نا اردو میں، بے، تے، سے، تو ان حروف کو عربی میں با، تا، تا یعنی الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جیم، ہا، خا، اسے ہم خے، خے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہا، خا، دال، زال، رے پڑھتے ہیں تو را، زے پڑھتے ہیں تو زا، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے تھوڑا سا۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اب دیکھیں اوئے، گوئے بڑی یہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ہم، طا، ظا، عین، غین، فا، فے پڑھتے ہیں ہم اردو میں، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اسی طرح یہ حمزہ اور الف، یہ الف جو ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف ہے یہ حمزہ کا کام بھی دے سکتا ہے اور الف کا کام بھی دے سکتا ہے۔ اب جس وقت اس پر زبر زیر پیش کی علامت نہ ہو تو یہ حمزہ الف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اسی الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگا دیں گے تو پھر یہ وہی کردار ادا کرے گا جو یہ حمزہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو پھر علماء کا، جو علماء کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک حرف ہے، تو ان کے مطابق یہی ہے کہ پھر اس حمزہ کی پھر اتنی ضرورت نہیں ہے، اسی کو ہی آپ حمزہ بنا لیں اور اسی کو ہی الف بنا لیں۔ تو اس لحاظ سے ان حروف کی تعداد 28 بنتی ہے، اور اگر الف کو ہم الگ حرف مان لیں اور حمزہ کو، جو کہ اصلی حمزہ ہے اس اصل میں، تو اس کو ہم اگر الگ حرف مان لیں تو اس اعتبار سے جو ہے حروف کی تعداد بنتی ہے 28، اپنا 29، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا محمل۔ لفظ کس سے بنتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ، لام کے نیچے زیر، کلمہ، ٹھیک ہے، کلمہ، عمومی طور پر اسے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ، کلمہ نہیں، کلمہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے محمل۔ دو قسمیں ہیں، ایک قسم کلمہ اور دوسری محمل، ٹھیک ہے جی۔ محمل کا مطلب کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی ہے، اور جو کلمہ ہے یہ با معنی ہے، تو محمل کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا، روٹی بوٹی، کھانا وانا، چائے شائے، یہ جو چیزیں ہیں، کھانا تو جو ہے با معنی ہے جسے ہم کلمہ کہیں گے، اور وانا اسے ہم محمل کہیں گے جس کا کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح چائے شائے، چائے کلمہ میں آ جائے گی، اور جو ہے شائے جو ہے وہ محمل میں آ جائے گی جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ محمل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کلمہ کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اسی کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کلمے کی پھر 3 اقسام ہیں، اب آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ جو بھی ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یا تو اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے یہ صرف 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیں ہماری عربی گرامر صرف ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو جو ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا، چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اور کلمے کی بھی 3 اقسام ہیں، ایک اسم، دوسرا فعل، اور تیسرا پھر حرف ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف۔ اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات
मैं करना चाहता था आप लोगों से, भूल जाऊंगा। आप इस तरह कीजिएगा, जो ही ये क्लास मुकम्मल हो तो आप सब लोगों ने अपना मुझे नाम, शहर और तालीम और मुल्क लिख कर भेजना है, ताकि मैं आप लोगों को आपका जो है रोल नंबर भेज दूं, और फिर कल से आपने जो है हाजिरी लगानी है। या ये है कि जो ही मैं आपको आपका रोल नंबर भेज दूं उसी वक्त इस क्लास की भी आपने हाजिरी लगा देनी है। फिर आगे जो बातें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा भी है कि ये जो क्लास अभी चल रही है इसकी हम जो है रिकॉर्डिंग किया करेंगे, ठीक है जी। अब वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो क्या करेंगे, वो इसी ग्रुप के अंदर भेजा करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कभी आपकी क्लास रह जाती है, या वो लोग जिनके पास नेट मौजूद नहीं होता व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ही उनके पास होता है, और उनके पास नेट की सहूलत नहीं होती या जूम एप्लीकेशन नहीं है उनके पास, तो वो फिर वीडियो अपने इस ग्रुप में से खोल कर वो भी देख सकेंगे। और उनका तरीकाकार ये होगा कि उस वीडियो को सिलेक्ट करके उनसे भी मैं जो है इसी तरह उनका नाम, शहर और तालीम पूछूंगा, और फिर उनको रोल नंबर दूंगा। वो भी फिर उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी अगली क्लास से पहले पहले हाजिर लगाया करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने इसी तरह जो है ये अपने नाम लिख के, और जो मैंने आपको तरतीब बताया है आप मेरे जाती नंबर पर भेजेंगे, ग्रुप में नहीं भेजेंगे, ठीक है जी। तो ये ग्रुप में सिर्फ आपकी जो हाजिरी लगेगी वो सिर्फ आपने अपना रोल नंबर लिखना होगा, कभी भी आपने अपना नाम नहीं लिखना, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां भी इस क्लास का हिस्सा हैं, तो मैं चाहता हूं उनका नाम यहाँ पे मौजूद ना हो। और दूसरी एक बात बड़ी अहम है, वो भी आप समझ लें कि इस क्लास के अंदर आपको कोई भी सवाल जहन में आता है तो आप पूछें, लेकिन मैसेज के जरिए से। अच्छा, अगर आपको मैसेज लिखना नहीं आता, टाइप करना नहीं आता, तो उसका भी एक तरीका है कि आप जो है मैसेज, जो भी आपने सवाल लिखना है पेपर पर लिखिए और उसकी तस्वीर बनाकर मेरे नंबर पर भेजिए, तो मैं उस पर भी आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। या ये है कि ऑडियो मैसेज भी आप मेरे ज़ाती नंबर पर फिर कर सकते हैं, यानी ग्रुप के अंदर नहीं करना। अगर आपने कोई सवाल करना है तो मेरे जाती नंबर पर करेंगे, उसमें ये होगा कि मेरे पास जिस वक्त टाइम मिलेगा मुझे, मैं आप लोगों को उसका जवाब भेजूंगा। लेकिन क्लास के अंदर आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि आपकी ऑडियो के जरिए से सवाल ना आए, ठीक है जी, क्योंकि इससे एक माहौल खराब होता है। तो अब आपको ऐसे समझें, ऐसे महसूस हो रहा होगा कि कोई भी क्लास में नहीं है, उसका जो जब बातें शुरू हो जाती हैं और गुफ्तगूएं शुरू हो जाती हैं, फिर आपस में इंटरेक्शन होता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए ये अरबी ग्रामर असल में हम सीख रहे हैं। तो जब हम अल्लाह की रजा चाहते हैं तो फिर एक भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर दूसरे एक दूसरे के लिए कोई अट्रैक्शन का सबब बने, या ये है कि ऐसी कैफियत हो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते हुए आगे चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लें जी, कलमे की 3 अक़साम, जो हम बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, या तो वो इस्म होगा या फ़ेल होगा या फिर हर्फ़ होगा। चौथी चीज़ कोई नहीं होगी। अब हम इस्म को समझने की कोशिश करते हैं। इस्म क्या चीज़ है? किसी जगह, शख्स, जिन्स या उसकी सिफ़्त का नाम, ठीक है जी? या इसी तरह काम करने का जिसमें मफ़हूम पाया जाए, यानी इस्म का अपना फ़ेल का नाम जिसमें ज़माना ना हो, यानी फ़ेल का ऐसा नाम जिसमें ज़माना मौजूद ना हो। अगर ज़माना होगा तो फिर वो फ़ेल बन जाएगा। जैसे चलना, अब हम कहते हैं वो चला, तो उसके अंदर ज़माना आ गया ना, माज़ी की बात आ गई। लेकिन चलना, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ज़माना नहीं है, लेकिन चलना एक बामाना लफ्ज़ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। और फ़ेल क्या है? फ़ेल काम का जिसके अंदर करना ज़ाहिर हो और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे वो गया, अब गया के अंदर बात समझ आ गई है ना कि माज़ी की बात है, पहले की बात है, वो हमसे यानी अब से पहले कोई ऐसा मामला हुआ है कि वो इंसान जो है गया है। तो जो गया है इसके अंदर माज़ी का ज़माना मौजूद है, ठीक है जी?
جب زمانہ موجود ہوگا تو وہ فعل کہلائے گا۔ اسی طرح اس کی ہم آگے مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ حرف کسی وہ ایسی چیز ہے جو اپنے معنی کو کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کے بغیر جو ہے جیسے سے طرف، یہ اپنا معنی خود ظاہر نہیں کر سکتے جب تک کسی اور اسم کے ساتھ جڑ کر نہ آئیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اسی طرح اب ہم اس کی اگلی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کی مثالیں آپ کو نظر آئے گا مکہ تو کسی شہر کا نام، حامد کسی شخص کا نام اسم کہلائے گا، اور جو ہے لبن، لبن جو ہے دودھ کو بھی کہتے ہیں، اور عرب میں اسے لسی کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لبن جنس کا نام۔ اسی طرح فاسق بدکار کسی صفت کا نام۔ اب ایک صفت ہے نا انسان کی، بدکار ہونا، اور جو ہے ایک انسان بدکار ہوتا ہے اور دوسرا ایک انسان نیک ہوتا ہے، نیک ہونا اس کی صفت ہے، تو کوئی صفت ہوگی تو وہ بھی اسم کہلائے گی۔ اسی طرح قتل مار ڈالنا، مصدر یعنی فعل کا نام، وہ بھی اسم کہلائے گا۔ اور اسی طرح فعل کی جگہ پہ جو پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسم کہلائیں گے۔ دیکھیں نا انگلش میں پروناؤنز ایک الگ کیفیت اختیار کرتے ہیں، ایک الگ ان کی حیثیت ہوتی ہے، تو جبکہ یہاں پہ جو پروناؤنز ہیں وہ بھی اسم میں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا جو ہمارا سبق ہے نا جی وہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ کل ہم یہیں سے جو پیچھے ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس کو ہم دہرائی کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے۔ ابھی میری ایک اور کلاس شروع ہو جائے گی اسی زوم کے ذریعے سے جو پہلے سے چل رہی ہے، تو آپ لوگوں کا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام، شہر، تعلیم اور ملک لکھ کر مجھے بھیجنی ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ کا رول نمبر بھیج دوں، اور پھر آپ اس رول نمبر کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پر اپنی اس گروپ کے اندر، جس گروپ میں آپ لوگ شامل ہوئے ہیں اس میں آپ نے حاضری لگانی ہے۔ اور پھر ہم کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ یا 2 ہفتے کے اندر اندر جو لوگ کلاس کا باقاعدہ حصہ ہوں گے ان کو تو ہم شامل کریں گے، اور جو کلاس کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوں گے تو ان کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ جو پہلے سے موجود ہیں گروپ کے اندر، یعنی پہلی کلاس میں وہ موجود تھے، ان کو ہم اس لیے ڈیلیٹ نہیں کریں گے کہ ان کو یہ روزانہ کی جو ہے انفارمیشن ملتی رہیں گی، اور یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے دہرائی کرنے کے لیے آ جائیں، یا یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کا فہم رکھتے ہیں اور ان کو قوانین و ضوابط کا بھی گروپ کا جو ہے وہ بھی پتہ ہے، تو اس حوالے سے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو نئے لوگ ہیں وہ جو شامل ہوں گے تو ان کو رکھیں گے، باقی جو ہیں انہیں پھر ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ وہ پھر میں سب سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ کے پھر جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے یہ ترتیب بنائی جائے گی۔ لیں جی، آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ نے آج سے عزم کر لینا ہے کہ یہ چیلنج سبق ہم نے قبول کرنا ہے، شیطان جتنا بھی چکر دے ہم نے اس کے چکر میں آنا نہیں ہے، اور اس کلاس کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔